السلام علیکم دوستو، مرنے کے بعد روح کیسے تڑپتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت پر سب سے سخت حالات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام محض اپنی لذت یا خواہش کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو اس کا پیسہ برباد ہوتا ہے یا صحت برباد ہوتی ہے۔ موت کو یاد رکھنے والے کی خواہشات کم ہوتی ہیں۔ اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والے۔ یہی لوگ زیادہ سمجھدار ہیں۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے، اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام قبضِ روح کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئیں۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مراتب مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی چاہے زمزم شریف میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیجین میں، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے اس کی بات سنتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں، بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا سے مل جاتی ہیں، اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔ حدیث میں فرمایا، جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو جن اور انسانوں کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کی قبر دباتی ہے، اور اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چمٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کڑک آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے کا جواب دے گا، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دے گا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرا بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا۔ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے، جس سے جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، پھر بند کر دیں گے۔ اس کے بعد داہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے جواب صحیح نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی، اور اب یہ ہے، تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے۔ کیسی بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اگر مردہ منکر ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں تو لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو اور آگ کا لباس پہنا دو، اور جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ اگر پہاڑ پر بھی مارا جائے تو خاک ہو جائے۔ اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، سانپ اور بچھوؤں سے اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔
اعمال اپنی مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل کے بن کر اس کو ایذا پہنچائیں گے، اور نیکیوں کے اعمال حسنہ مقبول و محبوب صورت پر متشکل ہو کر انس دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ وہ گناہوں کو ذیل کرتی اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ ایک خاتون ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کے بعد روح کیسے پکارتی ہے؟ میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ جانی اس ویڈیو میں۔ حضرت زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب کہ غسل دینے والا اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے عمامہ جدا کرتا ہے، اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے، جس کی آواز جن و انس کے سوا سب سنتے ہیں، اور کہتی ہے، اے نہلانے والے، تجھے کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو، کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طور پر ابھی آرام نہیں ملا۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے، اے نہانے والے، خدا کے واسطے میرے جسم کو قوت سے ہاتھ نہ لگا، کیونکہ وہ جان کنی کی سختی سے زخمی اور چور چور ہو رہا ہے۔ پھر جب نہلا کر اس کو کفناتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو روح کہتی ہے، اے غسل دینے والے، خدا کے لیے ابھی سر کی طرف سے میرے کفن میں گرہ نہ لگانا، کہ میرے بیوی بچے اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں ان سے بچھڑ رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے، اے جنازہ اٹھانے والو، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا، تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والو، میں اپنی اولاد کو یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑے جا رہا ہوں، خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا، میں اپنا گھر اور مال اور اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہ آؤں گا اور قیامت تک کسی کی صورت نہ دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر لے چلتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیو، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وراثتوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرا سا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا، ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے وارث کھائیں گے اور اڑائیں گے۔ پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیو، خدا کے واسطے ابھی سے ایسا ظلم نہ کرو، مرنے والا تم سے مانوس تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹے جا رہے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے وارثو، ترکہ پانے والو، میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے تم مجھ کو دعائے خیر اور فاتحہ سے نہ بھلا دینا۔ بزرگوں کا قول ہے کہ آخرت کی منزل میں سے قبر کی پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہیں، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو، مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بھائی بہن یا اولاد اور دوست وغیرہ اپنے پسماندگان سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کو اس کے پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب پہنچتا ہے تو وہ اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے محبوب اور مغروب ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑ کے برابر داخل فرماتا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگوں نے داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے مگر قبر دیکھ کر روتے ہیں؟ کہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد کے مناظر اس سے کہیں زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بعد کے مراحل اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور فرمایا کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے۔ کیا ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت نہیں؟ دیکھیے، مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دی جائے، لیکن اب ناممکن ہو جاتا ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکال لی گئی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہے، اب ہر میت اپنے اعمال کی مرہون ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ ایک حاجت مند حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا۔ ابھی اس نے دستک نہ دی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے، جو تیل زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ حاجت مند نے جو سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایسے شخص کے پاس حاجت پوری کرنے کی کیا توقع کرے جو تیل کے معمولی سے زیادہ خرچ پر اپنی بیوی کو سرزنش کر رہا ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر کے دیکھوں، شاید میری کچھ مدد ہو جائے۔ دستک سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے۔ حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کا ہاتھ تھاما، بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا، یہ سب تیری نظر ہے، کیا اس سے تمہاری ضروریات پوری ہو جائے گی؟ وہ شخص حیران ہکا بکا دیکھتا رہ گیا۔ چنانچہ اس نے عرض کیا، حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ امیر المومنین فرمایا، مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں۔ اس شخص نے کہا، اے حضرت ایک بات بتائیے، چراغ کی بتی قدرے موٹی ہو جانے پر آپ اپنی زوجہ محترمہ کو سرزنش کر رہے تھے، حالانکہ چراغ اس قدر روشنی رکھنے میں شاید صرف 1 درہم کا تیل استعمال ہو جاتا ہے، وہ تو آپ کو گوارا نہ ہوا، اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھے بلا تحمل دے رہے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، بھائی چراغ میں تیل کا زیادہ اسراف ہے، اور زیادہ اسراف اللہ کو پسند نہیں، اور مجھے اللہ کے حضور اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے، جہاں مجھے فکر اعمال لاحق ہے، اس لیے میں نے سرزنش کی۔ سامان تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیا ہے، اس پر اجر کی امید ہے اور وہاں پر حساب کا خوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں ایک بار اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔